السلام علیکم جی، میرا نام مخدوم افتخار احمد ہے اور میں تحصیل 18 ہزاری ضلع جانگ کا رہائشی و سکونتی ہوں۔ اور میں جو ہے وہ عرصہ تقریباً 2004 سے جو ہے نا وہ بزنس آئی ٹی کا کر رہا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اپنی تعلیم کے متعلق آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے اپنا سٹارٹ جو ہے وہ MIT سے کی ہے۔ میں نے جو ہے وہ MIT کمپلیٹ کی اور اس کے بعد 2004 سے اپنے کیریئر کا آغاز اپنے ہی بزنس سے کر دیا۔ تو سب سے پہلے جو میں نے کام کیا وہ یہ کیا کہ میں نے ایک انسٹیٹیوشن اپنے یہاں پہ بنائی اپنے 18 ہزاری میں، اور وہاں پہ میں نے بچوں کو جو ہے وہ کمپیوٹر کی بیسک جو تعلیم تھی وہ دینی شروع کر دی۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ جو پروگرامز تھے وہ جو تھوڑے سے ایڈوانس لیول کے پروگرامز تھے ان کے اوپر میں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 2018 تک جو ہے وہ میں نے اسی لیول کے حساب سے اپنا کام کیا کہ بچوں کو ٹریننگز دیتے رہے، ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بزنس کو کمرشل سائڈ پہ بھی لے کے آنے کی کوشش۔ شوق مجھے اپنی ایجوکیشن تو میری IT کی تھی، لیکن مجھے شوق تھا کافی ساری چیزوں کو سیکھنے کا۔ تو میں نے پھر اس کے بعد اکاؤنٹس کو سیکھنا شروع کر دیا۔ اکاؤنٹس اینڈ فنانسنگ کی میں نے اپنی ایجوکیشن مکمل کی۔ اس میں میں نے جو پریکٹیکل جو لوگ کر رہے تھے ان کے ساتھ میں نے کانٹیکٹ کیا اور یہ سیکھا کہ لیجرز کس طرح اکاؤنٹس میں بنتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ کیش فلو کس طرح ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہم انکم ٹیکس اور ہم جو ہے وہ انکم سٹیٹمنٹ ہے، بیلنس شیٹ ہے، یہ اکاؤنٹس کے اندر ہم کس طرح بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ اپنے کیونکہ ہمارا جو سافٹ ویئر تھا بنانے کا مقصد وہ یہ تھا کہ جو بزنس مین ہیں ان کو ایک ایسا سافٹ ویئر بنا کے دیا جائے جو کہ وہ ایک کلک کے اوپر ان کو ہر قسم کا رزلٹ مل جانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک ان نون قسم کا بندہ، اس کو کمپیوٹر کا پتہ نہیں ہے، تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کے اوپر کلک کرے اور اس کو اس کی آؤٹ پٹ مل جائے، اور اس کے بعد اس کو نہ پریشانی ہو کہ اس نے بار بار کہاں پہ ریکارڈ انٹر کرنا ہے، ریکارڈ کی انٹری صرف ایک جگہ پہ ہی ہو جائے اور باقی جگہوں پہ اس کی آؤٹ پٹ آ جائے رپورٹس کی صورت میں کہ یہ ہم نے فلاں ڈیٹ سے لے کے فلاں ڈیٹ تک جو ہے نا وہ کام کیا ہے۔ تو میں نے اکاؤنٹس کا مین مقصد میرا سیکھنے کا یہ تھا کہ میں جو ہے نا وہ سافٹ ویئر، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر جو بندہ سافٹ ویئر بنا رہا ہوتا ہے اس کو اکاؤنٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کو ٹیکس کے رولز کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کو فنانسنگ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بزنسز کے اندر پریکٹسز کس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا اگر وہ بندہ کر لیتا ہے۔ اچھا، اب ایک سٹیز میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہاں پہ انہوں نے اکاؤنٹس والا بندہ علیحدہ بٹھا لیتے ہیں، فنانسنگ والا بندہ علیحدہ بٹھا لیتے ہیں، ٹیکسیشن والا علیحدہ بٹھا لیتے ہیں، اور سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے والا علیحدہ بٹھا لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس یہاں پہ ایک تو فنانشیل کچھ ایشوز تھے مجھے، تو اس وجہ سے بھی میں نے لرننگ کی۔ دوسرا مجھے شوق بہت تھا لرننگ کرنے کا، تو میں نے پھر اس کے بعد جب اکاؤنٹس کی میں نے تقریباً تعلیم مکمل کر لی، جس میں میں نے پریکٹیکلی طور پہ سیکھا کہ بیلنس شیٹ کیا ہوتی ہے، کیش فلوئنگ کیا ہوتی ہے، اور بزنس کی اسیسمنٹ رپورٹ ہم کیسے تیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے ٹیکسیشن کو سٹارٹ کر دیا کہ اب مجھے یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ ایک بہت ہی اہم ترین ہمارا جز ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری لائف کا ایک اہم ترین جز ہے۔ تو پھر ٹیکس کے اوپر میں نے جب کام کیا تو میں نے انکم ٹیکس کے اوپر کام کیا، پھر اس کے بعد سیل ٹیکس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ تو 2020 کی جولائی 2020 میں نے جا کے SCCP میں جا کے اپنی کمپنی کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کروا لیا ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ، اور میں نے اپنی کمپنی کا پورا نام رکھ دیا شہین بزنس کنسلٹنٹس سافٹ ویئر اینڈ ویب ڈیولپمنٹ SMC پرائیویٹ لمیٹڈ۔ اب اس کمپنی کے اندر جو ہے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو میرا اصل مقصد ہے جو میں چاہتا ہوں وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ فضول انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مقصد ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں، دوسری چیزوں کے اندر کر رہے ہیں، تو میں ان کو یہ آفر کرتا ہوں کہ وہ اپنے بجائے اس طرح کے فضول جگہوں پہ اپنے پیسے انویسٹ کرنے کے جس کا کل کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور وہ گورنمنٹ کے حساب سے بھی انلیگل ہے، تو آپ اپنے پیسوں کو دو چیزوں کے اندر تو ضرور انویسٹ کر سکتے ہیں۔ یا تو کسی لمیٹڈ کمپنی مطلب سٹاک ایکسچینج میں جا کے شیئرز خرید کے پراپر اچھی کمپنی کا حصہ بن جائیں، تو وہاں سے بھی آپ کو ان شیئرز کے بدلے کافی سارا اچھا پرافٹ مل سکتا ہے۔ اچھا، اگر آپ تھوڑی سی زیادہ سرمایہ کاری رکھتے ہیں 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ، تو آپ ایک سمال انڈسٹری میں کنورٹ ہو جائیں۔
مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایگزامپل کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے جوتوں کی دکان، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس کو شوز کی وہ دکان بنانے کے لیے کسی مین جگہ پہ جو ہے نا وہ کام کرنا پڑے گا. اس کے بعد اس کا کمپٹیشن کافی سارے لوگوں کے ساتھ ہوگا، پھر اس کی ایک سیل کی لیول ہوگا. تو مین چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں پاکستان کے اندر اس چیز کا فائدہ کوئی نہیں ہونا، ہمیں پاکستان کو اس چیز کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو ہم کیا کریں گے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس طرح کریں کہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی فیکٹری بنا لیں جوتوں کی. وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو کاریگر ہیں ان کو ہم ہائر کر سکتے ہیں، ان کو اچھا پیکج دے کے ان کو سکھا سکتے ہیں کہ یہ آپ اس طرح جوتی بنائیں، اس کو ایک مشین لے کے دے سکتے ہیں. باقی اس کے جو اکاؤنٹس کی ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو فنانسنگ کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو اس کے ٹیکسیشن ہے، اس کے علاوہ جو اس کو سافٹ ویئر کی ضرورت ہے، اس نے ویب سائٹ کی اس کو ضرورت ہے، یا سوشل میڈیا کے اوپر وہ مارکیٹنگ کروانا چاہتا ہے، یا فیوچر میں جا کے اپنی اس پروڈکٹ کو آؤٹ کنٹری میں لے کے جانا چاہتا ہے اور وہاں پہ چاہتا ہے، تو وہ بندہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو یا تو یہ سارے بندے اپائنٹ کرنے پڑیں گے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے ایزی طریقہ کہ وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر لے گا. ہم اس کی SCCP میں بھی جا کے رجسٹریشن کروائیں گے، اس کی FBR میں بھی ہم اس کی رجسٹریشن جس چیز کی ضرورت ہے، انکم ٹیکس کی ضرورت ہے رجسٹریشن کروانے کی، اس کی سیل ٹیکس کی ضرورت ہے رجسٹریشن کروانے کی. اس کے علاوہ جو ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ادارہ ہے جو کہ برانڈ کو رجسٹرڈ کرتا ہے، تو وہ اگر وہ اس کی رجسٹریشن وہ کروانا چاہتے ہیں، وہ ہم اس کی رجسٹریشن کروائیں گے، اس کی برانڈنگ کریں گے. ہم اس کے ساتھ ایک کنٹیکٹ کر کے کہ آپ جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایک گھر کے اندر، ایک چھوٹے سے گھر کے اندر آپ اپنا جو ہے نا وہ ایک اسمال انڈسٹری سٹارٹ کر لیں. پھر اس کے بعد گورنمنٹ جب ہم یہ چیزیں کر کے اس کو اپنے آؤٹ کنٹری کے اندر جو ممالک ہیں وہاں پہ ہم اگر وہ چیزیں سیل کرتے ہیں، ایکسپورٹ میں چلے جاتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ اس سے پاکستان کے اندر ڈالرز آئیں گے، اور ڈالرز آنے سے ہمارے ملک کو ایک کافی سارا فائدہ ہوگا. باقی جو جب آپ ایک اسمال انڈسٹری بناتے ہیں تو اس میں آپ چاہے کام کریں یا نہ کریں، جو آپ کی ٹیم ہوتی ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. اور ٹیم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے بندہ، آپ کے پاس 15 لاکھ 20 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اس سرمایہ کاری کے اوپر آپ کو تو پرافٹ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن کئی آپ اکاؤنٹس اینڈ فنانس جنہوں نے BCom کیا ہوا ہے، جنہوں نے MCom کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ IT کے لڑکے ہیں جنہوں نے MIT کی ہوگی، کسی نے BS سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہوگا، کسی نے کچھ کیا ہوگا، تو وہ سارے کے سارے اس بزنسز کے اندر ایڈجسٹ ہوں گے، اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا، اور ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہماری پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ IT سیکٹرز کے اندر جو لوگ اس چیز کو اپنے بزنس کو امپروو کرنا چاہیں گے، تو وہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہوتا ہے، اس میں جا کے وہ اس کی رجسٹریشن کروا کے اپنے سافٹ ویئر کو جو ہے وہ فیوچر میں جا کے باہر کے ملک میں سیل کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب ہم جو ہے وہ اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی سہولیات کو انکریز کریں. تو انکریز کرنے میں ہمارا یہ ہے کہ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ جو ہم جو ہے وہ اس وقت ایک بزنس مین کو جو نیڈ ہوتی ہے وہ بروشرز کی ہوتی ہے، اس کو پرنٹنگ پریس کی نیڈ ہے، اس کو فلیکس بنوانے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ اکاؤنٹس کا اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے آدمیوں کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے علاوہ سافٹ ویئر کی ضرورت ہے، اس کو اپنی پروموشن کرنے کے لیے ویب سائٹ کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو ایک پوائنٹ کے اوپر میسر ہوں گی. اور اس کے علاوہ وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہم سٹاف بھی ہائر کر کے دیں جو ان کے ریلیونٹ ہو، جو ان کو ایزی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکے ان کے بزنس کو، تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو سٹاف بھی مہیا کریں. ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ جو بندہ جو انویسٹر ہے وہ کچھ بھی نہ کرے سوائے پیسے انویسٹ کرنے کے. رجسٹریشن ہر چیز اس کے اپنے نام پہ ہوگی، ہر چیز اس کی اپنی ہوگی، وہ اپنے جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کو فرنیچر، اس کو اپنی انوویشن کرنے کے لیے فرنیچر چاہیے، ہم اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی الیکٹریکل کا جو ہے وہ کام کروانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ اپنی جس جگہ پہ وہ بنانا چاہتا ہے اس کو آفس کو انوویٹ کرنے کے لیے اس کو فرنیچر کی ضرورت ہے، اس کو الیکٹریکل کی چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہ بھی ساری چیزیں ہم مہیا کرتے ہوتے ہیں. ہمارے مختلف کانٹیکٹس ہیں، ہم انتہائی کم ریٹس کے اوپر یہ سروسز فراہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کیونکہ ایک دیہاتی علاقے میں ہیں تو ہمارے اتنے ایکسپینس نہیں ہے،
تو اگر آپ ہمارے سے کوئی سافٹ ویئر بنوانے کی سروس لیں گے تو وہ آپ کو کم ریٹس کے اوپر مہیا ہوگی، کیونکہ ہم اتنے ایکسپینس نہیں ہیں ہمارے یہاں پہ۔ سٹی ایریوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو لاکھ روپے ایکسپینس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کو مینیج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارے سے سافٹ ویئر لیں گے، ہم آپ کو جو ہے وہ سافٹ ویئر کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ پراپر جو اس کے اندر تبدیلی آئے گی، جو اس کے اندر ہم مزید ایڈیٹنگ کریں گے وہ آپ کو اس کا اپڈیٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ ویب سائٹ کی سروس ہمارے پاس ہے۔ آپ کو اپنی پروموشن کرنے کے لیے اگر آن لائن پروڈکٹ کی کرنا چاہتے ہیں تو وہ سروسز بھی ہمارے پاس ہے۔ تو میں پاکستان کی عوام کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے پیسوں کو فضول چیزوں کے اوپر انویسٹ کر کے یا جوئے کے اوپر انویسٹ کر کے یا ایسی چیزیں جن کو میں دوسرے لفظوں میں کرپٹو کرنسی جو آج کل بڑی زبان عام ہے، یا کچھ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لحاظ سے لوگ جو ہے نا وہ کئی کام کر رہے ہیں، تو میں ان ساروں کو کہوں گا کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کے اندر انوالو ہوں، وہ ایسی چیزیں کریں جو ہمارے ملک کو بھی اس کا فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو، اور ہماری وجہ سے کئی لوگوں کو ایک روزگار مہیا ہونا چاہیے۔ ایک دو اور چیزیں، ایک ہم جو ہے نا وہ ٹریننگز بھی کروا رہے ہیں، آن لائن ٹریننگز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمیں واٹس ایپ گروپ کے اوپر جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے وہ ہمارے سے وہ سروسز حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھے اور پراپر طریقے سے سکھا کے آپ کو آئی ٹی کے لحاظ سے بھی ایک یوزفل بندہ جو ہے وہ بنا دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ کو ہمارے یہ جو ہم نے بزنس کے ریلیٹڈ جو بزنس پروموشن پروگرام ہم نے بنایا ہوا، اگر اس کے ریلیٹڈ آپ کو کوئی فیوچر میں بزنس کرنے کا کوئی پروگرام ہے یا کوئی آپ جو ہے نا اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے نمبر ڈسکرپشن کے اندر چل رہے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں یا اوپر سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ جائیں گے، وہاں سے آپ نمبر دیکھ لیں اور ہمارے سے کانٹیکٹ کریں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے جو بزنس ہے اس کو لیگل طریقے سے آپ کی رجسٹریشن کروا کے آپ کے طریقے سے اس کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہماری خدمات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم اور آپ ہم سب لوگ اس کوشش میں ہیں اور یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک صحیح ڈائریکشن کے اوپر ایک اچھے طریقے کے ساتھ لے کے جائیں، جو کہ باقی دنیا میں ہو رہا ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی اسی طرح کی ترقی ہونی چاہیے۔